میر رضا کو جو ہے اس کے قتل خودکشی ثابت کرنے کی انتظامیہ کوشش کر رہی تھی. اس کی لاش کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، یعنی پہلے اس کو انجیکٹ کیا گیا، بے ہوش کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے پوسٹ مارٹم سے کوئی بہت ہی بااثر شخص ہے جو اس کے پیچھے ہے. شدید بربریت ہے جس طرح پاکستان کے مستقبل کا جو حال کیا گیا ہے نا. میر رضا جو ہیں وہ پاکستان کا ایک روشن مستقبل علامت تھے. شدید ناانصافی ہے، قانون پر لوگوں کا اعتبار ہو چکا ہے. تو پوسٹ مارٹم بھی ٹھیک نہیں کیا گیا تھا، اور آس پاس جو اس کے قریب جو شواہد ملے تھے ان کو الٹا مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. قانون کی دھجیاں اڑائی گئی انتظامیہ کی طرف سے. ماں باپ کو بھی پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ مانیں کہ انہوں نے خودکشی کیا، وہ نہیں مانے. جب تک کہ قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. السلام علیکم ناظرین، میر رضا قتل کیس اس وقت ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے. تمام شہریوں کی، پاکستانیوں کی نظریں اس کیس پر ہیں. اہم شواہد سامنے آئے، میڈیکل ابتدائی رپورٹ سامنے آئی، اس میں پتہ چلا کہ یہ خودکشی جو ہے نہیں بلکہ ایک قتل تھا. اس پر جو ہے تمام شہریوں کی اپیل ہے کہ قاتل پکڑے جانے چاہیے، اور مختلف سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، شہری ہوں، وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ میر رضا کے گھر یہاں پہنچتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں اور باقاعدہ مطالبات کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے. اس وقت پی ٹی آئی رہنما سرینہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی جو ہے وہ تعزیت کے لیے یہاں آئی تھی، ان سے پوچھیں گے کیا کہیں گے آپ. دیکھیں، شدید بربریت ہے جس طرح پاکستان کے مستقبل کا جو حال کیا گیا ہے نا. میر رضا جو ہیں وہ پاکستان کا ایک روشن مستقبل کی علامت تھے، اور اس بچے کو جو ہے وہ جتنی محنت سے اس نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا تھا، پڑھا لکھا، آئی بی اے کا کاروبار میں انوالو کر کے اپنے آپ کو برانچز بڑھا رہا تھا. یہ دیکھیں، یہ شدید ناانصافی ہے. قانون پر لوگوں کا اعتبار ہو چکا ہے. جس طریقے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد جب انتظامیہ نے جو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی جو لاش اور اس کے جو شواہد تھے جب ملے، اگر پھرتی سے کام کیا جاتا تو یہ قتل میں سمجھتی ہوں کہ اس کو روکا بھی جا سکتا تھا. لیکن والدین نے خود آگے بڑھ کے اس میں تفتیش کی. جس طرح اس کی لاش ملی، جس صورتحال میں اس کی صحیح طور پہ نہ پوسٹ مارٹم ٹھیک، اول جو سلسلہ چلا تو پوسٹ مارٹم بھی ٹھیک نہیں کیا گیا تھا. آس پاس جو اس کے قریب جو شواہد ملے تھے ان کو الٹا مٹانے کی کوشش کی گئی. یہ شدید سوالیہ نشان ہے. اور پھر ایک باضمیر خاتون نے، جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈاکٹر سمیہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کی جب بات کی، اور جب پوسٹ مارٹم ہوا دوبارہ تو پتہ چل گیا کہ اس بچے کو، میر رضا کو جو ہے اس کے قتل کو خودکشی ثابت کرنے کی انتظامیہ کوشش کر رہی تھی. اور باقاعدہ ماں باپ کو بھی پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ مانیں کہ انہوں نے خودکشی کیا، وہ نہیں مانے. انصاف کے حصول کے لیے وہ خود نکل پڑے. پھر میڈیا آپ جیسے بھائیوں کا جو ہے وہ ساتھ رہا، جس کی وجہ سے پھر جب دوبارہ قبر کشائی ہوئی اور اس کی لاش نکالی گئی تو پتہ چلا کہ جو پوسٹ مارٹم دوسرا کیا گیا اس میں واضح آیا ہے کہ اس کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. پہلے جو ہے، اب یہ 2 پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جو اس لاش کے ساتھ سلوک ہوا وہ بتاتا ہے کہ یہ جو قاتل تھے یہ بڑے منظم تھے، اور جس طریقے سے اس کو کوئی بہت ہی بااثر شخص ہے جو اس کے پیچھے ہے. جس طرح اس کی خودکشی کو اس کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش گئی، شدید سنگین قتل کو، اس کی لاش کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس کو تیزاب، یعنی پہلے اس کو انجیکٹ کیا گیا، بے ہوش کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے پوسٹ مارٹم سے اس کو تشدد کا شکار بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تیزاب گرایا گیا، اس کو تیزاب پلایا بھی گیا، اس پہ ٹریسز مل رہے ہیں. پھر بیک سے گولی لگی تھی جو کہ سامنے سے نکلی ہے، اور ایسے کو جو میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کا کام تھا کہ وہ صحیح سمت میں لے کے جاتی. کتنا وقت ضائع کیا گیا ہے. فوری طور پہ دیکھیں، قتل کو نا فوری طور پہ قاتلوں کو پکڑا جا سکتا ہے اگر فوری طور پہ نشاندہی کی جائے. قانون کی دھجیاں اڑائی گئی انتظامیہ کی طرف سے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے اس کو اغوا ہوا، اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر کے، اس کو بے ہوش کر کے، مطلب نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کے پر تشدد کیا گیا. پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ منظم طور پہ جو ہیں وہ قاتل اور کرمنل مائنڈڈ لوگ تھے. ڈیجیٹل طریقے سے بھی اس کو وہ کیا گیا، یعنی راب کیا گیا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. پھر اس کے ٹریسز مٹائے جا رہے تھے، اس کے فنگر پرنٹس، چیزوں کو جس طرح مائنس کیا جا رہا تھا جائے وقوع سے، وہ چیزیں. تو آگے جا کے یہی پتہ چلا نا کہ، اور پھر اس کے بعد جس طرح خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی قتل کو، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت بااثر لوگ ہیں. لیکن اب ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہیں، ہم پریشر ڈالیں کہ یہ قاتل جو ہے فوری طور پر جو گرفتار ہو، چاہے کتنا ہی بااثر شخص کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اب جو ہے وہ گرفتار ہونا ضروری ہے. ہم اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں. یہ پاکستان کے پورے پاکستان کا المیہ ہے. یہ
ایک خاندان کا المیہ نہیں ہے، اور ہم جب تک کہ قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا فرض ہے کہ اس معاملے کو جو ہے نا تہ تک پہنچا جائے اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں ماں باپ کو بھی سلام کرتی ہوں، سیلوٹ دیتی ہوں کہ یہ صحیح سے سوگ بھی نہیں منا پائے، اس بات کو سمجھیں کہ وہ رونا مطلب وہ انصاف کے حصول کے لیے وہ جو ہے اپنی ایگریشن جو ہے اپنی تکلیف جو ہے وہ انصاف کے حصول کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا، پورے سول سوسائٹی کا بھی یہ فرض ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی یہ فرض ہے، ہر باشعور باضمیر انسان کا فرض ہے کہ اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہو، اور جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، بتا دیتے ہیں آج چلیں کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ زیادہ بااثر ہے۔ بہت شکریہ سنینا خان ہمارے ساتھ موجود تھی، پی ٹی آئی رہنما ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چاہے جتنے بھی بااثر ملزمان ہوں قانون کی گرفت میں آنا ضروری ہیں۔ میر رضا بہت ہی محنتی قابل لڑکا تھا، کم عمری میں جو ہے بہت تیزی سے وہ اپنے کاروبار کو بھی آگے لے کر چل رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کا جو ہے ٹاپر بھی تھا، قابل لڑکا تھا، اور اس وقت تمام جو لوگ ہیں وہ اس خبر سے غمزدہ ہیں اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزمان کو جو ہے پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی